نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ امید کرتا ہوں تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جامی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ پیارے دوستو، جنوبی پنجاب کا ایک ضلع ہے، ضلع لیا، اس کی تحصیل کروڑ لال عیسن۔ وہاں پر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک بد نصیب نافرمان جہنمی بیٹے نے اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو پیارے دوستو، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، التجائیں کر کے، منتیں مانگ کر جو ہے وہ بیٹا لیتے ہیں۔ بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو لیکن کیا ہے کہ ایسے میں جب یہ واقعہ رونما ہوا تو دل بڑا افسردہ ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ایک سگا بیٹا، وہ بھی کوئی عام بچہ نہیں تھا، 17 سال کا حافظ قرآن تھا، پھر اتنا جو ہے وہ فنکار تھا، چلاک تھا کہ بیٹے کو، باپ کو نہر کے کنارے جناب لے جا کر کے وہاں قتل کر دیا۔ اور پھر جو ہے پولیس کو جو ہے وہ اطلاع دی، اور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ باپ کے قاتل کو گرفتار بھی کرنے کے لیے ساتھ چھاپے بھی مرواتا رہا، ساتھ رہا۔ تو آخر کار پولیس نے یہ سراغ لگایا کہ اس بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہے، اور پھر جو ہے اس نے جنازہ بھی خود پڑھایا، مار کے اس کو نہر کے کنارے لے جا کر قتل کر کے پھر جناب لاش بھی خود وصول کی، پھر جناب جنازہ بھی خود پڑھایا۔ تو ایسے میں قرآن مقدس کا یہ فرمان جو ہے میری نظروں کے سامنے سے گزرا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ پھر دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جان لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، بے شک تمہارے اموال، تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ اگر اولاد فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اچھی تربیت کی ہے اولاد کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ لیکن اگر آپ کی تربیت میں فرق آ گیا، آپ نے اچھے انداز میں بچوں کی تربیت نہیں کی، تو پھر رزلٹ ایسے ہی آتا ہے۔ آج ایک اور واقعہ جو ہے اسی کروڑ لال عیسن تحصیل میں ایک اور واقعہ بھی دن کے ٹائم، آج جمعۃ المبارک والے دن، یعنی 12 جون 2026 کو آج ایک اور واقعہ جو ہے وہاں رونما ہوا کہ بیٹوں کو ماں نے جو ہے شرارتیں کرنے سے منع کیا کہ آپ شرارتیں نہ کریں، آپ کو جو ہے چوٹ لگ جائے گی، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو وہ بچے تھے، پتہ نہیں کتنی عمر کے تھے، اب یہ تحقیق نہیں آئی، لیکن کیا ہے کہ ان
بچوں نے بھی اپنی والدہ کو جو ہے پتھروں اور اینٹوں سے جو ہے وہ مارا، تو ان کی جو ماں ہے وہ خوف زدہ ہو کر جو ہے وہ باہر نکلیں، اور پھر جب وہ باہر نکلیں تو ان کے بچوں نے جب ان کو ماری اینٹ سر میں تو وہ شدید زخمی ہوئی، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور اہل علاقہ نے ان کو جو ہے طبی جو ہے امداد فراہم کی، پھر ایمبولینس وغیرہ کو بلایا 1122 کو، پھر ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو ہے اچھی تربیت کریں، ان کے ساتھ مل جل کر ان کو جانچنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ تحقیق کریں کہ ان میں کیا چیز پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ جب ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات کریں گے تو وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے وہ باتیں شیئر کریں گے، تو جب آپ کو ان کی غلط حرکتوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ کوشش کریں کہ ان کی ان غلطیوں کو، ان حرکتوں کو جو ہے اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں ان کو سمجھائیں اور روکیں ان کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ طیش میں آئیں اور ان کو سمجھائیں تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حافظ قرآن جو لڑکا تھا، حاشر نام تھا اس کا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا؟ اس نے اپنے باپ کو اس لیے اور اس وجہ سے قتل کیا کہ اس کا جو والد تھا اس کو اس کے دوست کے ساتھ دوستی سے منع کرتا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مستقبل میں آپ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا، تو آپ جو ہے اس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، نہ اٹھیں بیٹھیں، یہ کل کو آپ کی جان کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ لیکن بیٹے نے اپنے باپ کی بات کو مانا تو نہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کا جو رد عمل دیا ہے وہ باپ کی جان لے کر دیا ہے کہ باپ نے مجھے میرے دوست سے دور کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ تو جب اولاد اس حد تک چلی جاتی ہے تو بعد میں پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے شروع دن سے اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کہاں جمعہ پڑھتا ہے، کہاں جو ہے کس کا لیکچر سنتا ہے، کس کی صحبت میں وہ آج کل جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر نظر رکھنا ایز اے والدین ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے، ان کی ایکٹیویٹی پر نظر نہیں رکھیں گے تو پھر رزلٹ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ آئے گا۔ تو لہٰذا بچہ بگڑنے سے پہلے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تربیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور مہربان تھے بچوں کے لحاظ سے، لیکن بچوں کی تربیت کے لحاظ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب مغرب کا وقت ہوتا، نماز کی ادائیگی کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس کوڑا مبارک ہوتا تھا تو وہ اٹھاتے اور گھر کے اس جگہ پر لٹکا دیتے تھے جہاں سب لوگوں کو نظر آتا، سب بچوں کو، سب گھر والوں کو نظر آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کو یہ بتانا، یہ باور کرانا کہ اگر اس ٹائم آپ لوگ گھر سے باہر نکلے تو یہ کوڑا، یہ ڈنڈا جو بھی ہے یہ آپ کو پڑ سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لحاظ سے بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ مار پڑ سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کا وہ معاشرہ ہے اور وہ دور چل رہا ہے کہ جہاں لوگ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بے اولاد ہوتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے
دل یہ کہتا ہے کہ بندہ تنہا رہے، کہ آج کے دور میں جہاں آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ خالص نہیں، تو آج کے دور میں وہیں آپ کی سگی اولاد بھی آپ کی جو ہے وہ مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول رکھیں تاکہ اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے بچا جا سکے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔